شام مغرب بعد جھاڑو لگانے کے بارے میں ایکسپلین کریں، مہربانی ہوگی۔ تو کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ دیکھو بھئی ایک بات، پہلے زمانے میں چراغوں کا زمانہ تھا۔ کون سا زمانہ تھا؟ چراغوں کا۔ رات کو ناخن نہیں کاٹنا، رات کو جھاڑو نہیں مارنا، رات کو بال نہیں کاٹنا، یہ جو باتیں بتائی جاتی تھیں یہ اس وقت کی باتیں تھیں جس وقت میں بھئی کچرا ہی نظر نہیں آتا تھا۔ جھاڑو لگا کو کیا فائدہ؟ کچرا جب نظر نہیں آ رہا ہے جھاڑو لگا کر کیا فائدہ؟ اس کے لیے شام کے اوقات میں منع کیا گیا یہ تمام چیز، جیسے قربانی کے اوقات میں یہ بات بتائی گئی شام کے اوقات میں قربانی نہ دیں۔ شام کے اوقات میں قربانی نہ دیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی شام کے اوقات میں قربانی دینے سے اس لیے منع تھا رگیں برابر نظر نہیں آئیں گی، کون سا رگ کاٹنا چاہیے کون سا رگ نہیں کاٹنا چاہیے۔ اب قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی پتہ نہیں چلتا، اس لیے شام میں مکروہ قرار دیا گیا۔ جس وقت ماشاءاللہ روشنی کا انتظام ہو گیا پھر اس کے بعد فقہا نے اس فتوے کو بدل دیا، اب کوئی مکروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی لائٹنگ میں قربانی دینا چاہتا ہے قربانی دے سکتا ہے، اجازت ہے۔ لائٹنگ میں قربانی دینا چاہتا ہے قربانی دے سکتا ہے، اجازت ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات اسی طریقے سے اگر ضرورت ہے شام میں جھاڑو لگانے کی، جھاڑو لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر ناخن بھی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، دن صبح تک آپ انتظار کریں گے تو آپ کو بے قراری ہوگی، بے چینی ہوگی، آپ کاٹنا چاہتے ہیں کاٹ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں، دن میں کر لیا کریں روشنی میں، اگر رات کو روشنی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ مفلسین کی جو علامات بتائے گئے ہیں، یہ مفلسین کی علامات اسی وجہ سے کہ میں نے کہا نا روشنی جب کم تھی تب کی بات تھی، جب روشنی کا انتظام ہو گیا اب اس کی کراہت، علت کراہت ہٹ گئی تو حکم کراہت بھی ہٹ جائے گی۔ یہ اصول ہے، علت کراہت ہٹ گئی تو حکم کراہت بھی ہٹ جائے گی۔ تو یہ دوسری بات یہاں جو ایکسپلین کریں اس کو وضاحت کہتے ہیں، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضاحت۔ ہم لوگ اردو پوری بات کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جج ماشاءاللہ اسپیچ دے رہے تھے، بیان ہو رہا تھا ان کا، وہ بہت فصاحت و بلاغت سے اردو بات کر رہے تھے۔ میں ان سے پوچھا آپ جج ہو کر پورے خاندان میں ایجوکیٹڈ لوگ بہت زیادہ ہیں، کوئی جج ہے کوئی کلیکٹر ہے، لیکن اتنی صاف ستھری اردو آپ کی کیسی؟ تو وہ کہنے لگے میرے والد کا اصول تھا، دیکھ با جو بھی انگریزی بات کرنا وہ سب آفس میں، گھر آنے کے بعد ہمیں مسلمان کی زبان بات کریں گے، ہم انگریزی زبان نہیں بولیں گے۔ تو ہمارے والد کلیکٹر ہونے کے باوجود ہم لوگوں کی یہ پابندی، ہم لوگوں پر یہ پابندی لگا دی کہ ہم لوگ اپنے اعتبار سے ایسی ویسی بات نہ کریں۔ چنانچہ ماشاءاللہ ہم لوگ گھر آنے کے بعد ٹائم بولنا بھی منع تھا، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ کے فضل سے ہماری اردو باقی ہے۔ اس لیے میں تمام خواتین سے بھی تمام مردوں سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ سب نیت کرو ہم گھر میں انشاءاللہ اردو بات کریں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ وہ اردو بات جیسی بھی پرواہ نہیں، تکنیک اردو بات کرو لیکن اردو بات کرو۔ اور بچوں کو اردو، ایک صاحب کہنے لگے تشریف رکھیے، بولیا میں ہمارے مدرسے میں ایک صاحب آئے، میں بولیا ان کو تشریف رکھیے، انہوں کھڑلے کو تھے، میں بولیا بھائی تشریف رکھیے، انہوں کھڑلے کو چھیں، میں بولیا بیٹھو بھائی، بیٹھ گئے، نہیں حضرت معاف کرنا میں سمجھا نہیں، میں تشریف رکھے نہیں سمجھتے، نہیں آپ کیا کی تشتری منگا رہی ہے، سمجھا نہیں۔ یہ قوم کا حال ہمارے، اردو میں تشریف رکھو بھی نہیں سمجھے تو کیا خاک ہم لوگ اردو سمجھیں گے؟ تو اس لیے گھر میں اردو بولو تاکہ بچوں کو کم از کم اردو یاد رہے۔